اپنے ساتھیوں کے شہید ہو جانے کے بعد عثمان صاحب اکیلے جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے عمران تیغن سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور تلوار عثمان صاحب کی جانب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا عثمان، جرگتائی مر گیا ہے، تمہارے سپاہی مر چکے ہیں، آخر میں تمہارا بیٹا شہزادہ اورحان بھی مر گیا، تمہارے زندہ رہنے کی واحد وجہ وہ میری علامتیں ہیں، ورنہ میں بہت پہلے تمہارا سر کاٹ چکا ہوتا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تو میرے بیٹے کو مارنا تو دور کی بات، اس کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے، میں تمہیں عبرتناک موت دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عمران تیغن کے اشارے پر 3 بازنطینی سپاہی عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور عمران تیغن کہتا ہے، تم نے بیکار میں مزاحمت کی عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، مزاحمت ایمان سے آتی ہے، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ جو بازنطینی سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کرتا ہے وہ جہنم کی راہ دیکھتا ہے اور عثمان صاحب کی جانب بڑھنے والے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب ایک بار پھر کہتے ہیں، میں تمہیں عبرتناک موت دوں گا۔ ادھر ایاز گھوڑا دوڑاتا ہوا قبیلے میں جا پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد ملون خاتون اور بالا خاتون سے کہتا ہے، عمران کے آدمی کو کھیل کا پتہ لگ گیا ہے اور انہوں نے اورحان صاحب پر حملہ کیا ہے۔ ملون خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سپاہی مزید کہتا ہے، محمد صاحب نے شہزادے اورحان کو آخری وقت میں پہنچ کر بچا لیا، لیکن عثمان صاحب بہت مشکل میں ہیں، وہ ہر جگہ سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں، سپاہیوں جلدی سے گھوڑوں پر بیٹھو، ہم عثمان صاحب کی مدد کرنے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون ایک دم سے آگے بڑھتی ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہیں تو علاؤالدین بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ماں میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، مگر بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، نہیں علاؤالدین تم یہیں رکو۔ پھر ملون خاتون سے کہتی ہیں، کفار ہمارے شہروں کی طرف بڑھیں گے، بیٹا یہاں تمہارا وظیفہ زیادہ اہم ہے، تمہارے بابا نے تمہیں قبیلہ امانت میں دیا تھا، بالا اللہ کی پناہ میں چلو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں، میرے اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اورحان محمد کے ساتھ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ لاشوں کو دیکھتے ساتھ وہ سب ایک دم سے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرے اللہ اس ملت کے لوگوں کو ان کے سردار اور مجھے میرے بابا کے کھونے کے درد سے مت آزمانا۔ لاشیں دیکھنے کے بعد شامل اس سے کہتا ہے، میرے شہزادے عثمان صاحب اور جہرکتائی یہاں نہیں ہیں۔ پھر سپاہی سنگر کہتا ہے، ان کے پاس عثمان صاحب کے منصوبے کو جاننے کا کوئی امکان نہیں تھا، شہزادے اس میں ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، غدار آخرکار غدار ہی ہوتا ہے، عمران تیغن کو کسی نے ہمارے منصوبے کے مطابق بتایا ہوگا، ہمارے درمیان ایک غدار ہے، میں اس غدار کو تلاش کروں گا، میں اسے ڈھونڈ کر خود سزا دوں گا، لیکن پہلے ہم عثمان صاحب کو تلاش کریں گے۔ نشانات دے کر تیمور بوگا کہتا ہے، وہ گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے شہزادے۔ تو اورحان کہتا ہے، عمران اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ انعامات حاصل نہیں کر لیتا۔ آئیکت بھی نشانات دیکھ کر کہتا ہے، نشانات اس طرف جاتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ اورحان بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے اور نشانات دیکھنے کے بعد کہتا ہے، ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم انہیں تلاش نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب بالا خاتون بھی سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، جبکہ ایک نقاب پوش پورے جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیا اس نقاب کے پیچھے بحران ہے یا کوئی اور؟ چلیے آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ ساری صورتحال کو جانچ رہا ہوتا ہے۔ جنگل میں عمران تیغن کے مزید سپاہی جب عثمان صاحب کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو عمران تیغن انہیں روک دیتا ہے اور آگے بڑھ کر خود عثمان صاحب سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں اور ساتھ میں زبردست انداز میں ایک دوسرے کے وار کو روکتے ہیں۔ عثمان صاحب ایک زوردار مکہ مار کر عمران تیغن کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار بنیامین سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور ان کے چھوڑے ہوئے 2 تیر عثمان صاحب کی پیٹ میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ لڑکھڑاتے ہوئے عثمان صاحب درخت کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہ کافی زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ عمران تیغن کہتا ہے، پکڑ لو اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایک گھڑ سوار رسی پھینک کر عثمان صاحب کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اگلے ہی پل انہیں کھینچتا ہوا گھوڑے کو دوڑا دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے عمران تیغن کہتا ہے، تم میری علامات کے ساتھ دفن ہو گئے عثمان۔ وہ گھڑ سوار مسلسل عثمان صاحب کو گھسیٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ عمران تیغن مزید کہتا ہے، ایک دور کا اختتام ہوا۔ عثمان صاحب خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر پیٹ میں لگے ہوئے تیر انہیں مزید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عمران تیغن بنیامین سے کہتا ہے، یقینی بناؤ کہ یہ مر چکا ہے۔ یہ سنتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ گھسیٹنے ہونے کے دوران عثمان صاحب خنجر نکالتے ہیں اور گھڑ سوار کی جانب پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ گھڑ سوار تو مر جاتا ہے مگر گھوڑا نہیں رکتا اور انہیں گھسیٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر اورحان سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ زخمی جہرکتائی پڑا ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ساتھ وہ سب گھوڑے سے اتر کر ایک دم اس کے پاس جاتے ہیں اور اورحان جہرکتائی سے کہتا ہے، اپنی آنکھیں کھولو جہرکتائی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد جہرکتائی کہتا ہے، حضور حضور۔ تو اورحان کہتا ہے، ہاں بتاؤ۔ تو جہرکتائی کہتا ہے، حضور نے بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لیا مگر وہ حضور کے پیچھے ہیں۔ اورحان ایک دم سے پوچھتا ہے، بتاؤ کس طرف؟ تو جہرکتائی بمشکل کہتا ہے، یلدزگایا۔ یہ سن کر اورحان سپاہی سنگر سے کہتا ہے، جہرکتائی صاحب کو قبیلے لے جاؤ، ہم یہاں ان کا علاج نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون بھی مسلسل عثمان صاحب کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ گھڑ سوار بھی بالا خاتون کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اورحان اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ عثمان صاحب کو تیر لگے تھے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد وہ سب صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور محمد کہتا ہے، عثمان صاحب یہاں نہیں ہیں۔ اورحان مسلسل بابا بابا چلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آئیکت کو عثمان صاحب کی تلوار ملتی ہے جسے اٹھا کر وہ اورحان سے کہتا ہے، شہزادے میرے حضور کی تلوار کو دیکھتے ساتھ ہی اورحان بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر زمین پہ نشانات دیکھتے ہوئے کہتا ہے، انہوں نے میرے حضور کو گھوڑے کے پیچھے گھسیٹا، اسی دوران یقیناً ان کی تلوار گر گئی ہوگی۔ تو سنگر آگے کہتے ہیں، اللہ ہمارے حضور کی حفاظت فرمائی۔ پھر اورحان کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہم نشانات کا پیچھا کریں گے، چلو جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر
निशानात के पीछे चल पड़ते हैं। उधर सिपाही भाई सुंगुर जख्मी जेर कुताई को लेकर कबीले में दाखिल होता है। ये देखकर सब परेशान होते हुए जेर कुताई की जानिब दौड़ पड़ते हैं। गाजी कहता है बाबा हिम्मत ना हारे, मगर जेर कुताई कहता है मेरे हुजूर चले गए। ये सुनते साथ ही मलून खातून वहीं पर रुक जाती हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है उस्मान, जबकि अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है इन्हें शिफाखाने ले जाएं, पानी गर्म करें जल्दी जल्दी, बर्दाश्त करें जेर कुताई साहब, आप ठीक हो जाएंगे। सिपाही जेर कुताई को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और अलाउद्दीन गाजी से कहता है परेशान ना हो बहादुर, वो ठीक हो जाएंगे। तो गाजी कहता है मेरे शहजादे मेरे बाबा को ठीक कर दें। अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और आगे बढ़ जाता है। जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए बाला खातून और ओरहान जा मिलते हैं। ओरहान को सही सलामत देखकर बाला खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं? तो ओरहान कहता है वो यहाँ नहीं है, हम निशानात का ताकुब कर रहे हैं, वो उन्हें घोड़े से घसीट कर ले गए हैं। वो निकाब पोश शुक्र ये सारा मंजर देख रहा होता है। ओरहान मजीद कहता है लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ये सुनकर बाला खातून पूछती है कहाँ तलाश करें, हमें किस तरफ जाना है? तो ओरहान कहता है निशानात फैले हुए हैं। यह सुनकर बाला खातून कहती है ठीक है चलो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, आधे एक तरफ और आधे दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। वो निकाब पोश भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। तलाश के दौरान उस्मान साहब का घोड़ा तुतान बाला खातून के सामने जा रुकता है। बाला खातून उसे देखते साथ ही घोड़े से उतरकर उसके पास आती है और परेशान होते हुए कहती है क्या हुआ तुतान? वो मुसलसल उछल रहा होता है और बिल्कुल पुरस्कून दिखाई नहीं देता। बाला खातून उससे पूछती है उस्मान साहब कहाँ हैं? पुरस्कून हो जाओ, पुरस्कून हो जाओ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तो मुझे उनके पास ले चलो। ये कहते साथ ही बाला खातून अपने घोड़े पर सवार होती है तो अल्तुतान एक तरफ दौड़ पड़ता है। बाला खातून भी उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ा देती है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन उस्मान साहब औंधे मुंह पड़े होते हैं और ऐसे नजर आता है जब रस्सी दरख्त से अटकी है तो घोड़े से उस्मान साहब अलग हुए हैं। इसलिए में अल्तुतान बाला खातून को लेकर वहाँ पहुँचता है। उस्मान साहब को देखकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती है और उनकी जानिब भागते हुए उस लम्हे को याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार उस्मान साहब को एक नदी से निकाला था। इस ख्याल के बाद बाला खातून कहती है ये जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही वो उनकी रस्सियाँ काट कर उन्हें सीधा करते हैं। उस्मान साहब भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। ये देखकर बाला खातून बहुत खुश होती है और उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर आसपास देखते हुए पूछते हैं ओरहान और मेरे सिपाही कैसे हैं? जवाबन बाला खातून कहती हैं वो सब ठीक हैं, फिक्र ना करें। सिपाही पानी लेकर आता है और बाला खातून उस्मान साहब का चेहरा साफ करती हैं। फिर कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि जरा ने आपकी हिफाजत की। तो उस्मान साहब कहते हैं मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमने इमरान तेगन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। बाला हमारे दरमियान कोई तो गद्दार है, उसने हमारे तमाम मंसूबे इमरान तक पहुँचाए। जवाबन बाला खातून कहती हैं हम उसे ढूंढेंगे उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुमने मुझे पहले दिन की तरह दोबारा बचाया। इस पर बाला खातून मुस्कुरा देती है। इसलिए में किसी के आने की आवाज़ सुनकर उस्मान साहब उठकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ बसंतनी सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। अब की बार उस्मान साहब हावी दिखाई देते हैं, मगर पीछे से एक हमलावर जैसे ही उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है निकाब पोश का छोड़ा हुआ तीर उसे जहन्नुम की राह दिखाता है। उस्मान साहब भी एक लम्हे निकाब पोश को देखते हैं तो निकाब पोश पीछे हट जाता है और उस्मान साहब फिर से कुफ्फार पर टूट पड़ते हैं। बाला खातून भी उस्मान साहब का भरपूर साथ दे रही होती है और एक साथ कई बसंतनियों को काट डालती है। उस्मान साहब के फतेहयाब होने के बाद निकाब पोश भी चला जाता है और उस्मान साहब बाला खातून को गले लगा लेते हैं। इसलिए में ओरहान सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और उस्मान साहब को देखते साथ ही उनसे लिपट जाता है। उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा। फिर उस्मान साहब पूछते हैं जेर कुताई कहाँ है? जवाबन इकुत कहता है वो शदीद जख्मी है, हमने उसे कबीले इलाज के लिए भेजा था। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। ओरहान अगर जेर कुताई नहीं आया तो तुम्हें वहाँ से किसने बचाया? यह सुनकर ओरहान कहता है मेहमद साहब ने हुजूर, अगर ये वक्त पर ना पहुँचते तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता। यह सुनकर उस्मान साहब मेहमद से कहते हैं अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपने सिपाही तैयार करो, हम सरहदी बाजार वापस लेंगे। तो मेहमद कहता है ठीक है उस्मान साहब, हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर बाला खातून कहती है उस्मान एक शख्स हमारी हिफाजत कर रहा था, वो पूरे रास्ते हमारे पीछे रहा। तो उस्मान साहब कहते हैं आज जिसने भी ये किया उसे सब जानते हैं, बुरहान, शायद वो खुद को रोक नहीं सका, उसने खुद ही ये सब किया, चलो देखते हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं।